شفقت حسین صاحب ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر سے. وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم ہے آپ کرکٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے، مگر بتاتا چلوں کہ کئی میچز میں شاندار کھیل پیش کرنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو گئی. پاکستانی اس پہ خفا ہیں. بلا شبہ پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلی، لیکن آسٹریلیا کی اس جیت میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے. ان کے نسبتاً غیر مقبول کھلاڑیوں یعنی چھٹے اور پتہ نہیں 7ویں نمبر پہ آنے والے بیٹسمین نے ٹیم کو اس وقت جتوا دیا جب ان کی ہار یقینی ہو چلی تھی. یعنی امید کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے. پلیز اس موضوع پہ ضرور بولیے. لیکن شفقت صاحب آپ نے تو پہلے ہی ایک فٹ نوٹ لگایا اور بالکل درست لگایا کہ مجھے کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے. اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو جہاں سارا کچھ ان کا ہے تو کھیل بھی انہی کا پاپولر ہونا چاہیے. اصولاً وہ پورے بر صغیر کو ریلوے دے گئے، اریگیشن سسٹم دے گئے، آپ کو عدالتی نظام دے گئے، آپ کو سو کالڈ جمہوری نظام دے گئے، بلدیاتی نظام دے گئے، آپ کو جوڈیشری دے گئے. سچی بات ہے یہاں کسی کے پلے تھا کچھ نہیں. اچھا میڈیکل کالجز دے گئے، ایگریکلچر یونیورسٹیز دے گئے. تو ظاہر ہے اگر انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر انگریز نہ آتا، ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں، قاصب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول تم کر لو بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ سو دے ور سپیریئر پیپل، اور اللہ پاک نے اس خطے کی بہتری کرنی تھی کہ کچھ دیر کے لیے وہ آئے اور بہت کچھ دان کر کے چلے گئے. تو اگر ان کی ہر چیز سے ہم آج فیضیاب ہو رہے ہیں، بجلی ہے ویسٹ سے آئی ہے، سرجری اس طرح کی ماڈرن جتنی دوائیں ہیں، لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ وہاں سے آئی ہیں. سویرے فلش سسٹم سے آپ سلسلہ شروع کرتے ہو، وہ فلش سسٹم بھی ان کی ایجاد ہے. گاڑیاں ان کی ہیں، موٹر بائکس ان کی ہیں، جہاز ان کے ہیں جن پہ چڑھ کے آپ عمرے کرنے جاتے ہو. تو ظاہر ہے پھر گیم بھی انہیں کا ہی نمبر 1 ہونا چاہیے. آپ کے پاس تھا کیا کبڈی شبڈی اور یہ اور وہ کو اس طرح کا خیر نہیں میں. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں میری صرف ایک گزارش ہے، یہ کھیل کو کھیل سمجھیں. سپورٹس ہے نا، تو انگریزی میں ایک لفظ ہے سپورٹس مین شپ. گریس کے ساتھ کرو. 2 کھلاڑی آپس میں، بڑا وہ انڈین جو کیپٹن تھا اس نے کانگریچولیٹ کیا، بڑا باوقار ہے. آپ ہار جاؤ، آپ کانگریچولیٹ کرو. کھیل کو کھیل کی حد تک رکھو، اس کو زندگی موت کا اور عزت بے عزتی کا مسئلہ نہ. ہاں عزت بے عزتی کا مسئلہ بنانا ہے تو اس بات کو بناؤ کہ تمہارا جو 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے وہ اسکولوں میں جائے، ورنہ بے عزتی ذلت. مقابلہ کرنا ہے تو اس بات میں کرو کہ تمہارے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندہ پاورٹی لائن خط غربت پہ ہے، اس کو وہاں سے نکالو. آپ لوگوں کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو. لنگر لگائے ہوئے ہیں آپ نے 2021 میں، ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. مقابلہ ان چیزوں میں سیریس کرو. باقی کھیل ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، مسخرہ بازی ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کامیڈین کو ہیرو بنا لیں. کامیڈینز آر دیر ٹو انٹرٹین، اور گیم شیم کھیل کھول بھی یہ ساری انٹرٹینمنٹ ہے اور اس میں انجوائے کرنا چاہیے. اگر آپ کا مخالف، مجھے یاد ہے یہ خطہ زوال کا شکار ہے، پتہ نہیں کس شہر کی بات ہے مجھے یاد نہیں، میں نے دوستوں سے سنا کہ پتہ نہیں عمران خان بیمار ہو گیا اپنے پیک کے زمانے میں، پتہ نہیں کیلکٹا ہے یہ، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں. تو لوگوں نے جلوس نکال دیا جی نو عمران نو میچ، یہ وہ سارا. اب ادھر بھی اس طرح کی بات ہے کہ اپنے انڈین وہ جو کیپٹن ہے ان کی وہ معصوم بچی چند ماہ کی، اس کے بارے میں کچھ لوگ بکواس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ایشو مت بنائیں. یہ کھیل ہے، اس کو کھیل کے طور پہ ٹریٹ کریں. آپ کا حریف بھی اگر جیتے اس کو داد دیں اور اپنے لوگوں کو گالی. او بھائی میچ جیت جائے تو شاہین، کیا شاہین، ہار جائے تو کبا، مردار خور، جو گالی ہے اس کو پڑتی ہے، چھپ چھپ کے آتے ہیں. کیا کلاس ہے یہ کوئی لیول ہونا چاہیے. ہم انسان ہیں،
اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے. مسلمان تو نام ہی گریس کا ہے, اسلام تو نام ہی خوبصورتی کا ہے, توازن کا ہے, اعتدال, میانہ روی. تو یہ بالکل ہی نکل جانا اپنی حدود سے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ امید کا دامن ٹھیک ہے, یہ دامن شامن پکڑے رہیں ہر فیلڈ میں, جہاں جان مارنی ہے وہاں جان مارو بھائی. اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کی جنگ لڑو, اس کا میچ جیت کے دکھاؤ. وہ تو ہو نہیں رہا. 74 سال ہو گئے, غربت بڑھتی جا رہی ہے. بھوک ہے, ننگ ہے, غربت ہے, جہالت ہے, کرائم ہے, اور کرائم بھی ایسا سوچ کے بندہ کہاں پکتا ہے. عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں, 2 سال کے بچے محفوظ نہیں. یہ ہیں ہمارے اصل ایشوز. لیکن بہرحال ٹھیک ہے آپ کی بات. تو کوئی جیت گیا وہ ہار گیا, یہ کوئی ایشوز نہیں ہے. اچھا, جیت کو انجوائے کریں اور ہار کے بعد یہ سوچیں کہ اچھا نیکسٹ ٹائم یار. یہ ہیں جی ہمارے پرانے مہربان شاکر اللہ ہیں مال لاہور سے. بات انہوں نے بڑی دلچسپ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا نام حسن نثار ہے, مگر آپ کے صاحبزادے کا نام حاتم ہانسی اور بیٹی کا نام محمدہ ہانسی. اگر مناسب سمجھیں تو لفظ ہانسی کا بیک گراؤنڈ بتا دیں. شاکر اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ ایک زیادتی کر گئے تھوڑی سی, اور معصومیت میں مجھے پتہ ہے. میرے چھوٹے بیٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی, بڑے بیٹے کا نام حاتم ہے, چھوٹے کا نام ہاشم ہے, اور بیٹی کا نام محمدہ, وہ سب سے بڑی ہے. اچھا, اب میرے 2-3 مسائل رہے زندگی میں. میں نے کبھی کوئی پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں خریدی. میں نے کبھی اپنے کسی گھر کے باہر اپنی نیم پلیٹ نہیں لگائی. میں نے اپنی اہلیہ کے نام کے ساتھ اپنا نام نہیں کنٹینیو کیا. انہوں نے وہی جو ان کا نام تھا وہ نہیں لگایا. اس طرح بچوں کے ساتھ بھی. اچھا, اب آ گیا لفظ ہانسی. یہ ایک علاقہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور صدیوں پرانی ہے. مثلاً چال لکھا جاتا ہے ساتھ, یا ہمارے ایک بہت مشہور اصغر گھرکی گاؤں کا نام ہے. سو ہانسی یہ ایسٹ پنجاب میں ایک علاقہ ہے. تو یہ ہوتی ہیں سب کاسٹ, گوتیں جسے کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں گوت کہتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا ذات, پھر آگے اس کی مختلف گوتیں ہوتی ہیں. جیسے راجپوتوں میں بے شمار ہیں, بھٹی بھی ہیں, رانی بھی ہیں, وٹ ایور. سو ہانسی آپ نقشے پہ دیکھو گے, اگر میں گیا ہوں وہاں, وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہاں ایک وار لارڈ آ گیا تھا 300 سال پہلے. اس سے گورا تھا وہ وار لارڈس ہوتے ہی تھے, وہ برٹشر تھا. اور ایک زمانے میں یہ بر صغیر میں رواج رہا ہے. یہ تاریخی کتابوں میں بہت کم لکھا ہے, لیکن لکھا ہے. وہ یہ کہ ایک زمانے میں وار لارڈس جو تھے گورے بیسیکلی نوکری کرتے تھے نوابوں کی, اس طرح کے لوگوں کی, بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں کرتے تھے, ان کی فوج کو آرگنائز. جیسے رنجیت سنگھ, مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی فورنرز رکھے ہوئے تھے فوج کو ماڈرن لائنز پہ تیار کرنے کے لیے. اس کے بعد کچھ گوروں کے منہ کو خون لگ گیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ نواب ہے یا جاگیردار ہے جو بھی ہے, اس کی نوکری جو کر رہے ہیں ہم خود اپنا ایک جتھا بنا کے. سو ہانسی میں ہمارے بزرگوں کی 250-300 سال پہلے کی بات ہے وہ, یا شاید ہاں تقریباً, ان سے لڑائی کے نتیجے میں وہ شکست کھا گئے. ہانسی کے جو سردار تھے, ہماری بیسیکلی وہ فیملی تھی, وہ ان سے مارشار کھا کے پھر وہاں سے نکلے اور جلندھر میں آ کے سیٹل ہوئے. سو ہانسی اف یو لک ایٹ دا میپ آپ کو وہاں نظر آ جائے گا, یہ علاقے کا نام ہے. اور ہمارے ہاں یہ بہت کامن ہے, بے شمار ذاتوں کے ساتھ ان کے جو لفظ. مثلاً یہ نون لیگ کے ایک صاحب ہیں, پتہ نہیں کیا نام ہے, جھگڑا, پتہ نہیں ظفر اقبال جھگڑا, تو جھگڑا گاؤں کا نام ہے. سو اٹ از ویری کامن. سو ہانسی ہمارے اجداد کے گاؤں کا, گاؤں یا شہر قصبہ جو بھی ہوگا, اب تو وہ خیر ایک شہر ہے, اس زمانے میں پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہیں جی روشن کمار ہیں نیوز ایڈیٹر, میرے پیٹی بھائی. ظاہر ہے جرنلزم سے ان کا
تعلق ہوگا نئی دہلی انڈیا سے، تو روشن کمار صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاکستان اور ہمارے بھارت کے درمیان کشمیر ایشو طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، نہ ہم چھوڑنے کو تیار ہیں نہ آپ۔ کبھی کبھی دیگر عالمی طاقتوں کی جانب سے ثالثی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دونوں جانب سے ضد کی وجہ سے ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا سادہ اور آسان حل کیا ہے جسے دونوں ممالک اور کشمیری عوام قبول کر لیں؟ روشن کمار صاحب مجھے نہیں پتا، ہمارے بھارتی دوستوں بھائیوں کو پسند آئے گا، میرے اپنے پیارے ہم وطنوں کو پسند آئے گا نہیں آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں دونوں ہی جان چھوڑ دو کشمیریوں کی، لیو اٹ ٹو دیم، فرق ہو جاؤ۔ او بھائی، بھارت اپنے بھارتیوں کی غربت، جہالت، پسماندگی، بھوک ننگ سے لڑے، ہم اپنے غریبوں کی کو بہتری کا اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا، توسیع پسندی کے شوق ہیں، مجھے نہیں پتا۔ میرے نزدیک اس کا آئیڈیل سلیوشن یہ ہے کشمیر کو کشمیریوں کے حوالے کر دو۔ یہ جو ڈائلاگ بازیاں ہیں نا، چیر دیں گے تو کھیر دیں گے تو کشمیر دیں گے، یہ نہیں ہے، یہ انسانی رویہ ہی نہیں ہے۔ سگے بھائیوں کے درمیان، سگے بھائیوں کے سپلٹ ہو جاتا ہے، ختم۔ وہ اپنی جو ورثہ ہوتا ہے اس کو اپنا سیٹل بیٹل کر کے وہ اپنے رستوں پہ چلے جاتے ہیں، اور تعلق بھی ہوتا ہے، بعد میں ان کے بچوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی انسانوں کی طرح رہے یار۔ تو کشمیر کا بھائی کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، لیو اٹ ٹو کشمیریز، کہ بھائی یہ کشمیر ہے، تم کشمیری ہو، یہ تمہارا ہے، سنبھالو، آگے چلو۔ اقلیتیں ہیں، بہت سارے مسلمان بھارت میں ہیں، کرسچن، وہاں تو بہت، اسی طرح ہمارے بہت ساری ہندو برادری، ہم دیوالیاں بھی ان کی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کشمیر کشمیریوں کا ختم کرو، آپ نے کہاں سے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو میرا تو یہ ایک آپ نے مجھ سے رائے لی، تو میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اپنے ضمیر کے مطابق ایک انسان کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے وہ کہتے ہیں جی وزیر داخلہ شیخ رشید فرماتے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ اس معاہدے کی اصل کہانی ابھی سامنے آنی ہے۔ آپ کے خیال میں شیخ صاحب اس اہم معاہدے سے لا تعلقی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ جنید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے جو مہم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ جن کے فلوک لگے ہوئے ہیں، جن کے پیروں کے نیچے بٹیرا آیا ہوا ہے، شیخ رشید سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، وہ ایک سیزنڈ آدمی، میچور پولیٹیشین، گھاٹ کا پانی پیا ہوا۔ اور ہمارے پنجابی میں پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ بڑا سیاںا ہے، وہ گلے تے پیر نہیں رکھتا۔ تو یہ واقعی گیلے پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے۔ شیخ صاحب تو نہیں رکھیں گے، اگر کر رہے ہیں چند مہینے کے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، یہ ساری حکمت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ کھیل ہی اور ہے، اس میں اونچ نیچ، پیکس اینڈ ویلیز، یہ وہ چلتا رہے گا، جیسے بجلی نہیں فلکچویٹ کرتی۔ تو وہ اچھا ہے، انہوں نے میچور آدمی ہیں وہ۔ دیکھیں کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو نمک کہتے ہیں نا، کانے نمک میں گھسا خود نمک بن گیا، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، اس طرح کے جو محاورے ہیں ان کے پیچھے صدیوں کی ایک دانش اور حکمت ہوتی ہے۔ تو شیخ صاحب نے میرا خیال جو کیا ٹھیک کیا۔ آخری سوال ہے جی، اور ہے بھی ہماری بیٹی، لمبا سوال ہے لیکن ضرور اس کو تو پورے کا پورا میں پڑھوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ جی آپ کی ایک بہت خوبصورت ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے غیرت کے نام پہ بہنوں کو قتل کرنے والے بھائیوں کو بہادر نہیں بلکہ بے غیرت قرار دیا۔ میری سگی بڑی بہن غیرت کے نام پہ قتل ہو چکی ہے، میں بھی بال بچی۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ماحول ہمارے باپ اور
بھائیوں کو ایسا بنا دیتا ہے، ورنہ ہمارے باپ بھائیوں سے زیادہ پیار ہمیں کوئی اور نہیں کرتا۔ اصل خرابی ماحول اور معاشرے میں ہے۔ کاش کوئی مسیحا آئے اور ہمارے گھٹن زدہ شک کے ڈسے معاشرے کو سیدھا کر دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیاسی موضوعات کی بجائے اس طرح کے حساس سماجی مسئلوں پر زیادہ بات کیا کریں۔ آپ کی بیٹیوں جیسی عالیہ۔ عالیہ بیٹا، بیٹیوں جیسی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیٹی ہی ہو، اور بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بہت حساس موضوع پہ بات کی ہے، اور آپ نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو شاباش بہت کہ میں سیاسی موضوعات کی بجائے اس طرح کے سماجی مسئلوں پہ زیادہ بات کیا کروں۔ میں بیٹا آئندہ پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے کالمز میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے سیاست سے ویسی کراہت آتی ہے۔ وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور آئی اپریشیٹ دس کہ ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں اتنی سمجھدار ہیں کہ اتنا اچھا مشورہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ انسانوں کو 3 چیزیں ایجوکیٹ کرتی ہیں۔ نمبر 1 گھر، والدین، ماں باپ، گھر۔ پہلا سکول، پہلا مدرسہ ہوتا ہے گھر۔ دوسرا ہے پھر آپ کا سکول، تیسرا ہے معاشرہ۔ یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ 3 چیزیں پالتی پوستی اور پروان چڑھاتی ہیں ایک انسان کو۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی تینوں طرف بہت ہی گھٹیا پن ہے۔ گھر سے شروع کرو، ماں باپ کا حال ہی کوئی نہیں۔ اول تو تعلیم ہے ہی نہیں، ہے تو بہت ہی 3rd کلاس۔ دین کے نام پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا اور پریکٹس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اقتصادیات ہیں، سر ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں، سر ننگا ہے۔ 2 وقت کی روٹی مسئلہ بناؤ، پورا ملک چیخ رہا ہے، مر گئے، روٹی روٹی آٹا۔ یہ گھر میں خاک کسی نے۔ اچھا، اقتصادی حالات بہت زیادہ خراب ہوں تو گھروں میں ویسے بھی رنجشیں ہوتی ہیں، چخ چخ ہوتی ہے، بچے نے خاک مہا۔ اچھا، ادھر پہنچ گئے جی وہ سرکاری اسکول، خدا کی پناہ وہ گندگی کا ڈھیر ہیں، ٹوٹے پجے انڈر پیڈ ٹیچرز، وہ خود بھوک ننگ کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی جا کے صرف ان کے کبھی لباس ہی دیکھ لیں، ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بھوکے ننگے، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں بیچارے انڈر پیڈ، جن کو اس ملک میں سب سے بہتر معاوضہ ملنا چاہیے۔ وہ چپڑاسیوں والی زندگی گزارتے ہیں، وہ وہاں سے کیا ملنا ہے؟ نصابی کتابیں وہ علیحدہ گھٹیا، پڑھانے والا وہ بیچارہ، اوپر سے آپ کے جو امتحانی مراکز ہیں وہ نیلام ہو رہے ہیں، نقل عام ہے، پرچہ لیک ہو گیا۔ یہ بھی تو مطلب ایک عجیب طرح کا، سو وہاں سے کیا ملنا ہے؟ رہ گیا معاشرہ وہ ویسے ہی گندگی کا ڈھیر ہے۔ 74 سال گزر گئے ہیں، آج تک کسی کو زیبرا کراسنگ کی تمیز نہیں، سڑک عبور کرنے نہیں آتی۔ 2-3-4 کروڑ کی گاڑی ہوگی، وہ اندر سے کھا کے وہ بدبخت جو ہے وہ پی کے یا کھا کے یا جو بھی ہے وہ بوٹل بار پھینک دے گا یا ڈبہ بار پھینک دے گا، کیلا کھا کے چھلکا بار چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دے گا۔ اچھا، نچلی سطح پہ آپ چلے جاؤ، 4 بچے بٹھائے ہوئے، ایک خاتون بٹھائی ہوئی ہے، وہ سڑک پہ لہراتا پھر رہا ہے، اس کو نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے نہ اپنی پرواہ ہے، اس کو عقل شعور ہی نہیں ہے۔ سو یہ وہ معاشرہ ہے۔ سو تینوں طرف سے یہ الغار ہے بدصورتی کی، جہالت کی، قانون شکنی پہ فخر کرنے کی۔ اچھا، اب یہ جو میں نے ان کو بے غیرت کہا، تو بے غیرت اس حرکت کی وجہ سے نہیں کہا۔ یعنی ایک آدمی ہے جو مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے، وہ ڈھیروں کتابیں آپ پڑھ لیتے ہو زندگی میں، میٹرک تک کی جتنی کتابیں، کوئی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لو تو تم کانپ جاؤ، تمہاری نیندیں اڑ جائیں کہ تم یا تمہارے ماں باپ آگا پیچھا جو بے شمار حرکتیں اپنی طرف سے مذہبی بن کے کر رہے ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق کیا ممنوع ہے۔ لیکن نہیں،
پڑھنا جی ناظرہ پڑھ لیا کہ برکت. وہ ناظرہ کیا, تمہیں پیغام ہی نہیں, تمہیں بات ہی نہیں سمجھ آئی. تو اس میں بیٹا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اصل بات آپ کا جو خلاصہ ہے, سمری ہے آپ کے اس سوال کی, وہ یہ ہے کہ میں سیاسی موضوعات کی بجائے ان سماجی مسئلوں پہ زیادہ بات کیا کروں. تھینک یو ویری مچ بیٹا. اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے.